السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر، ہر بیماری اور ہر فتنے سے بچا کر رکھے، آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین۔ ہمارا کتاب الصیام کا آج کا ٹاپک ہے الاشیاء التی لا یجوز فعلها فی الصوم، وہ امور، وہ کام جو روزے کی حالت میں جائز نہیں۔ آج ہم ان کاموں کے بارے میں جانیں گے کہ روزے کی حالت میں اگر ان کو کیا جائے تو روزہ ضائع ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، یا روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولی ناجائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان دع طعامه وشرابه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، یعنی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف جائز خواہشات کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ یعنی جائز خواہشات کیا ہیں؟ کھانا پینا، میاں بیوی کا تعلق، یہ جائز خواہشات ہیں نا۔ روزے کی حالت میں ان کو چھوڑنے سے، صرف ان کو چھوڑنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہر حال میں ہر وہ چیز روزے کی حالت میں چھوڑنی ہوگی جو حرام ہے یا اللہ کو پسند نہیں۔ مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، ظلم کرنا، سب کا ذکر آئے گا۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ روزے کی حالت میں انسان بھوکا پیاسا تو رہے، لیکن حرام کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہے، اس طرح تو اللہ کا قرب کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا نا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ واذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دحال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے انی صائمٌ، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لڑائی جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب کوئی ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے
اور ہم بدلے میں اس کو جواب دیتے ہیں. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم جواب ہی نہ دیں، کیونکہ بات سے بات بڑھتی ہے اور پھر بہت آگے تک چلی جاتی ہے. تو روزہ جو ہے رمضان کا وہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی اجر و ثواب جو ہے کمانے کا ذریعہ ہے. ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں رمضان شروع ہوتے ہی اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھوں، اپنے اعضاء کی حفاظت کریں گے. اپنی آنکھوں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جیسے ناچ گانا، یا کانوں سے حرام میوزک سننا، یا آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھنا، کسی رسالے میں بھی ہو سکتا ہے جو کہ بیہودہ ہو، فحش ہو، بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو. اور ہم نے اس چیز کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ اگر کوئی ہمیں اکسائے کہ ہم اسے جواب دیں اور بات بڑھے، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ تک جائے، تو ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم خاموشی اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے، روزے کی حالت میں بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابک احد او جاہل علیک فلتقل انی صائم رواہ ابن خزیمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاب وانت صائم فإن سابک احد فقل انی صائم وإن كنت قائما فاجلس رواہ ابن خزیمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو. اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں. اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یعنی جگہ بدل لو تاکہ غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. ان سب احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ کھانا پینا چھوڑنا تو آسان کام ہوتا ہے، لیکن بری عادتوں کو چھوڑنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے. ایک روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے. روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے نا، تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اپنے رب کی عظمت اور بزرگی کو پہچانے، اللہ کی عظمت اور بزرگی کا خیال رکھے، اور روزے کی حالت میں اپنی زبان، اپنے کانوں، اپنی نگاہوں اور اعضاء کی بھی حفاظت رکھے، ان کا بھی خیال رکھے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو ایذا دینے والا کوئی بھی کام نہیں کرنا. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہر وقت، ہر لمحے یہ اسے یاد رہنا چاہیے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے
اس کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی عمل اس کا روزہ ضائع بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی حدیث ہے، جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بھوسا لینا جائز نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھوسا لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مختلف معاملہ ہوگا، ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بالکل یقین ہے کہ میں شہوت پر قابو پا لیتا ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بغل گیر یا بھوسا لے سکتا ہے، اور اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ میں قابو نہیں پا سکتا تو بہتر ہے کہ وہ اس سے احتیاط برتے۔ اگلی حدیث سے بھی ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کا سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ایک ہی سوال لیکن دو متضاد جواب۔ وہ کس وجہ سے؟ یہی حکمت ہے کہ اگر کسی کو اپنے پر قابو ہے تو وہ یہ سب کر سکتا ہے، اور جسے قابو نہیں ہے وہ ان سے بچے۔ اگلی حدیث ہے، روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ ان لقیط بن صبرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخللی بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکن صائما، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ حضرت لقیط بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، یعنی اوپر چڑھاؤ تاکہ جو نرم حصہ ہے اندر ناک کا وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں آپ انگلی گیلی کر کے تو ناک میں کوشش کریں کہ اوپر پانی جو ہے نرم جگہ وہاں بھی لگ جائے، لیکن پانی کھینچنا نہیں ہے جیسا کہ عام وضو میں کیا جاتا ہے، پانی ناک میں اوپر تک چڑھایا جاتا ہے۔ اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ نہیں ہوتیں، اور سارا راستہ اندر سے کھلا رہتا ہے، گلا بھی خراب نہیں رہتا۔
جلدی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم اگلی دفعہ بھی بات کریں گے۔ کچھ آپ کے سوالات ہیں ان کے بھی جواب دے دیتی ہوں، اور ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 جمع کرنا، نمبر 2 بھوسا لینے یا بغل گیر ہونے کی صورت میں اگر آپ کو قابو نہ ہو تو پھر اس سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، یا کوئی ایسا عمل کرنا جس سے خود پر غسل واجب ہو جائے۔ نمبر 3 جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا۔ نمبر 4 جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنا، الٹی کرنا۔ نمبر 5 غسل یا وضو کے دوران حلق میں پانی چلا جانا یا ناک میں اتنا کھینچ لینا کہ وہ حلق میں چلا جائے۔ اور پھر آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باطل ہو جاتا ہے روزہ غیبت کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، اسی طرح خون دیا جائے کہ آپ خود بیمار پڑ جائیں، اور بلا عذر گلوکوز یا طاقت کے ٹیکے لگوانا۔ پھر ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے بڑی بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں، روزہ اگر ہو بھی تو اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے، حیض آ گیا یا نفاس کی وجہ سے، اور سحری دیر سے کی، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سب آپ نے سحری دیر سے کر لی تھی، تو اب آپ کو وہ روزہ دوبارہ سے لوٹانا ہوگا، قضا کرنی ہوگی، یا افطاری آپ نے وقت سے پہلے کر لی۔ آپ کے سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ ڈکسیر پھوٹنے سے یا دانت سے خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کان میں پانی چلا جائے، جی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے پوچھا ہے خوشبو لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے قضا، روزے اور کفارے کے بارے میں پوچھا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، چلیں میں مختصراً بتا دیتی ہوں۔ قضا ایک روزے کی ایک ہی روزہ ہوتا ہے، آپ کا ایک روزہ قضا ہوا ہے، بدلے میں آپ نے ایک ہی روزہ جو ہے وہ رکھنا ہوگا بعد میں۔ اور کفارہ یہ ہوتا ہے، نمبر 1 ایک غلام آزاد کیا جائے، یا 60 دن 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، ایک بھی ناغہ ہو جائے تو دوبارہ سے آپ کو 2 مہینے پھر سے گننے ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت تک کھانا کھلانا ہے، یعنی اوپر کے 2 کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات بہترین طریقے سے سیکھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔